قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ 57 ہے اور ہمارا لیسن نمبر 42 ہے۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ وَظَلَّلْنَا یہاں پر ضا کا خیال رکھنا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ آگے لام کے اوپر مشدد ہے اور لام کو پھر لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ آگے لام ساکن ہے۔ وَظَلَّلْنَا پہلے والے لام کو آپ نے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وَظَلَّلْنَا علیکم الغمام، عین اور غین دونوں کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ عین کو علیکم الغمام وانزلنا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف زار ہے، یہ اخفا ہے، حروف اخفا، تو یہاں پر میں نے اخفا کیا ہے، یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپا لی ہے تھوڑا سا، جیسے وانزلنا علیکم المن، علیکم المن، یہاں پر نون کے اوپر مشدد ہے، آپ نے ادغام کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، جیسے علیکم المن والسلوى، یہاں سین کے اوپر مشدد ہے تو یہاں سین کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے والسلوى۔ آگے ایک چھوٹا سا حرف ہے تو، یہ وقف کی علامت ہے، تو یہاں پر ہم یہ رموز وقاف میں سے ہے، اس کو ہم وقف کریں گے جہاں پر والسلوى والسلوى کلوا من طیبات، کاف کے اوپر پیش ہے، لام پیش والو، کلو، اور واو یہاں پہ مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش ہو تو اس کو ہم واو مدہ لیں کے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے کلوا من طیبات، تو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، آگے یا کے اوپر تشدید ہے، اس کے ساتھ ملا کے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے طیبات کلوا من طیبات ما رزقناکم، میم کے ساتھ الف ہے، اس کو کھینچ کے تھوڑا سا پڑھیں گے، رزق زا کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، آگے قاف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قاف ساکن ہے، زا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، ما رزقناکم، یہاں پر بھی آپ سانس توڑ سکتے ہیں کیونکہ تو جو ہے وقف کی علامت ہے، تو یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں اور سانس توڑ سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے گا، وما ظلمونا، واو کے اوپر زبر ہے، میم کے ساتھ الف ہے، تو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے اپنے، آگے حرف ضا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، میم پیشوا مو، واو ساکن، یہ واو مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے جو میم حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے اپنے، آگے نون زبر الف نا، اس کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے، وما ظلمونا ولكن كانوا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، آگے نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا ہے، کاف، تو یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ہم تھوڑا سا ناک میں چھپائیں گے، جیسے وَلَكِن كَانُوا، واو مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے جو نون ہے اس کے اوپر پیش ہے، یہاں پر اس کو واو مدہ کہیں گے، اس کو مد منفصل یا مد جائز کہتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ، اب یہاں پر حمزہ کے بعد نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف ہے فا، یہ پھر حروف اخفا ہے، یہاں پر پھر ہم آواز کو ناک میں چھپائیں گے، انفسهم یظلمون،
یا کے اوپر زبر ہے، آگے حرف ذو، اس کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے یا کے ساتھ، یظلمون۔ اس آیت مبارکہ کو پھر سے سنیے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں درست اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔